وعلیکم رحمۃ اللہ۔ کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے؟ جی ہاں میرے بھائی، یہ قرآن سے ثابت ہے غسل کعبہ۔ وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 ہے۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو علیہم الصلاۃ والسلام حکم دیا میرا گھر بیت اللہ صاف رکھنا ہے، اللہ کے گھر بیت اللہ کو صاف کر کے رکھنا ہے۔ تو میرے بھائی، طہارت کے اندر جھاڑو لگانا بھی ہے، پوچا لگانا بھی ہے، پانی لگانا بھی ہے، صرف لگانا بھی ہے، پانی سے دھونا بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ قرآن کا حکم ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک یہ آ رہا ہے۔ مطاف روزانہ 24 گھنٹوں میں 10 مرتبہ دھویا جاتا ہے، اور اسی طرح پھر 1 مرتبہ یا اس سے زیادہ بیت اللہ کو اندر سے بھی دھویا جاتا ہے۔ تو یہ بیت اللہ کے غسل کا حکم خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دیا۔ اب طہارت کے اندر ساری چیزیں آ جائیں گی نا۔ ہم اپنے گھر میں جھاڑو بھی لگاتے ہیں نا، ہم سے مراد ہماری بیگم، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، اور پانی کے ساتھ اپنے گھر کو دھوتے بھی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا اپنے خلیل کو، جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو، اور جناب اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو، ان دونوں کا حکم ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا کہ بیت اللہ کو صاف کر کے رکھنا ہے۔ کن کے لیے؟ جو وہاں نماز پڑھنے آتے ہیں، طواف کرنے آتے ہیں، اعتکاف کرنے آتے ہیں۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم کی طرف اور اسماعیل کی طرف یہ کہ تم دونوں پاک رکھ کر رکھو میرا گھر، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو اب نماز بیت اللہ میں بھی پڑھی جاتی ہے، نماز جو ہے وہ مطاف میں بھی پڑھی جاتی ہے، نماز حتیم میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو قرآن مجید نے جب صفائی کا حکم دیا، اب صفائی میں جھاڑو بھی ہے، پوچا بھی ہے، اور ساری صفائی ستھرائی، غسل دینا، دھونا بھی ہے، وغیرہ۔ اس لیے بیت اللہ کا غسل دینا یہ قرآن کا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے آج تک، آج بھی صبح صبح مطاف کو دیکھ لیں، خدام جو ہے وہ بیت اللہ کو دھو رہے ہوں گے، صاف کر رہے ہوں گے۔